بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر۔ لیکچر نمبر 7۔ پاکستان میں فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ اور شاہی طبقہ کا مغربی جمہوریت کا رقص کفر کب اور کیسے شروع ہوا اور اس کا تدارک کیا ہے؟ قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ حسن خلق کی روشنی میں اسلامی جمہوریت کے نظام سلیکشن کے ذریعے فلاحی معاشرہ تیار کرنے کا نظام مملکت اور اس کا نظام سلیکشن بنی نوع انسان کے لیے فطرت کا ایک انمول عطیہ ہے۔ 1947 کو پاکستان دو قومی نظریات کی روشنی میں مارچ وجود میں آیا تو اس کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح وزیر اعظم لیاقت علی خان بنے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 1948 کو وفات پا گئے۔ ان کے بعد ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین جو مخلص اور جان نثار سیاسی رہنما تھے ان کو گورنر جنرل بنا دیا۔ 1951 کو لیاقت علی خان وزیر اعظم جو ملک کی قدآور سیاسی شخصیت تھی ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم اور افسر شاہی کے غلام محمد کو 1951 کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا۔ جو نہ سیاستدان نہ اسلامی دستور حیات سے آشنا تھا وہ تو انگریز کی افسر شاہی کی انتظامیہ کے کفر کا سکالر اور ان کی کلبوں کے کلچر کا پروردہ شرابی عیاش سکالر تھا جو قائد اعظم جیسی صاحب بصیرت شخصیت کے گورنر جنرل کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ اس نے منتخب نمائندگان وزیر و مشیر وزیر اعظم کو اپنا سرکاری ملازم بنا لیا۔ اس نے خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم اس کی اسمبلی کو کرپشن کی بنا پر بلا جواز ختم کر دیا۔ مولوی تمیز الدین سپیکر قومی اسمبلی میں سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی اور اسمبلی بحال ہو گئی۔ غلام محمد نے اپیل سپریم کورٹ میں داخل کر دی۔ غلام محمد سکندر مرزا چیف کمانڈر ایوب خان نے بالجبر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اسمبلی بحال کروا لی۔ اس کے بعد غلام محمد گورنر جنرل سے ان دونوں نے فوج کی گن پوائنٹ پر استعفیٰ لے لیا اور اس کو لندن میں علاج کے لیے بھیج دیا۔ اس کی جگہ سکندر مرزا کو گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ اب پاکستان کے عوام کی کمانڈ اسمبلیوں کے منتخب ممبران ان کے سیاسی حکومتی ٹولہ کی بجائے فوجی کمانڈر سکندر مرزا اور چیف فوجی کمانڈر ایوب خان کے ہاتھ میں چلی گئی۔ افسر شاہی کے غلام محمد فوج شاہی کے سکندر مرزا 1951 تا 1958 تک بطور گورنر جنرل آف پاکستان اپنے فرائض ادا کرتے رہے۔ 1958 کو ایوب خان نے پاکستان پر مارشل لا لگا دیا۔ سکندر مرزا کو اس کے عہدے سے فارغ اور فوجی ڈکٹیٹر کی حیثیت سے صدر پاکستان بن بیٹھا جو 1969 تک حکمرانی کرتا رہا۔ پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک بنا رہا۔ افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی اور نوکر شاہی کے ملازمین ان کا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ زیر کمانڈ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان ایک طرف اور 23 کروڑ فرزندان اسلام دوسری طرف، اہل وطن فرزندان اسلام فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کے ظلم و جبر اور معاشی معاشرتی دینی قتال سے تنگ آ کر احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ملکی حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے
حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یہاں کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے، مشرقی پاکستان کے مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کے ممبران کی تعداد مسٹر بھٹو کی پیپل پارٹی سے زیادہ تھی۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا گیا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے احتجاج جاری کیا جو ہولناک شکل اختیار کر گیا۔ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ نے بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم جاری کر دیا۔ انڈیا نے مداخلت کی، ملک دو لخت کر دیا، 93,000 فوجی سپاہ کو قیدی بنا لیا۔ یحییٰ، اس کے چند کور کمانڈر اور مسٹر بھٹو نے مل کر 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی حکومتیں بنا دی۔ وفاق اور سینٹ کے ممبران کی تعداد اور 4 وزرائے اعلیٰ، گورنر، سپیکرز، وزیر و مشیر کے حکومتی ممبران کی تعداد بڑھا لی۔ ان کے ساتھ افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی، نوکر شاہی کی بے پناہ تعداد کا اضافہ کر کے ان کی شاہی تنخواہوں، شاہی مراعات، لاکھوں گاڑیوں، ان کی خرید اور پٹرول کے اخراجات کا بجٹ بڑھا کر ملک کی مالی طاقت کو مفلوج بنا دیا۔ ملک دو لخت کرنے، 1 یونٹ کو توڑنے، ملکی جمعیت کو ریزہ ریزہ کرنے، ملک کو معاشی طور پر مفلوج بنانے والے مجرموں کو نہ جیل بھیجا گیا اور نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی۔ اہل وطن افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، گورنر جنرل پاکستان، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ، ان کے فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ اور مسٹر بھٹو کو ملک دو لخت کرنے، 1 یونٹ کو توڑنے، حکومتی ایوانوں اداروں کی تعداد بڑھانے، مشرقی پاکستان کی عوام اور افواج کا قتال کروانے، ملک میں انارکی پھیلانے، فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے ذریعے ملکی وسائل خزائن کو لوٹنے والے مجرموں کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے جالے اور عوام ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے حالات کے پیش نظر مارشل لا لگا دیا۔ اس نے پیپلز پارٹی کے جالوں کی یلغار کو روکا، ملک میں امن بحال کیا، شراب بند کی، چادر و چار دیواری کو تحفظ فراہم کیا، مسجدیں بنائیں، اسلام کا نفاذ کیا۔ جالوں نے سپریم کورٹ سے حکم امتناعی حاصل کر لیا۔ روس نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں ضیاء الحق نے اہم رول ادا کیا۔ روس کو شکست ہوئی، 12 ریاستوں میں بکھر گیا۔ اسی جنگ کے دوران اس نے ایٹم بم تیار کر لیا۔ امریکہ نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اس کا جہاز تباہ کروا دیا۔ بے نظیر ملک واپس لوٹی، الیکشن جیتا اور وزیر اعظم بن گئی۔ اس کے اپنے ہی صدر نے اس کی حکومت کو کرپشن کی بنا پر ختم کر دیا۔ نئے الیکشن ہوئے، نواز شریف نے الیکشن جیتا اور حکومت بنائی۔ فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے مارشل لا لگا کر نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا۔ امریکہ میں 9/11 کا واقعہ ہوا۔ اس نے اسامہ بن لادن کو اس کا مجرم ٹھہرایا جو اس وقت افغانستان میں رہائش پذیر تھا۔ ملا عمر افغانستان کا نظام مملکت چلا رہے تھے۔ انہوں نے بغیر ثبوت کے اسامہ کو دینے سے انکار کر دیا۔ امریکہ اس کے اتحادی ممالک نے افغانستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے امریکہ اس کے اتحادی ممالک کو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان میں جدید اسلحہ کے انبار، دنیا بھر کی افواج، انڈیا کی راہ، اسرائیل کی موساد، امریکہ کی بلیک واٹر اور جدید اسلحہ کی چھاؤنی بنا دیا۔ ڈیزی کٹر بمبوں، میزائلوں، جدید ریموٹ کنٹرول جنگی جہازوں، جراثیمی مولک بمبوں کے انبار اکٹھے کیے۔ افغانستان کے پہاڑوں کو ریگستان، میدانوں کو ویران، بستیوں کو خاکستر کر کے رکھ دیا۔
6-7 لاکھ افغانیوں نے جام شہادت نوش کیا، 3-4 لاکھ کو معذور بنا دیا۔ اتحادی ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کے بوگس طالبان نے پاکستان کو چھلنی، 90,000 فرزندان اسلام نے شہادت کا جام پیا۔ علاوہ ازیں ملک کا کاروبار ختم، ملکی معیشت کو تباہ کر دیا۔ 51% حقوق نسواں کے نام پر فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شہید طبقہ کی مستورات کو حکومتی ایوانوں اداروں پر مسلط کرنا، شہید تنخواہیں، لاکھوں گاڑیاں، اربوں خربوں کے پٹرول سرکاری ایوانوں اداروں کے کفر کے حکمرانوں کے ذریعے ملکی خزائن لوٹنا، مخلوط تعلیم، مخلوط معاشرہ، مخلوط حکومت کے ذریعے اسلامی تہذیب کو کچلنا، 23 کروڑ فرزندان اسلام کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ کو فوجی جمہوریت کی 51% مستورات کی شاہی تنخواہوں، شاہی مراد کے ذریعے لوٹنا، اہل وطن کو محروم کرنا، مغربی کلچر کے فحاشی، بے حیائی، بدکاری کو فروغ دینا، فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف اور ملک کے تمام ڈکٹیٹرز، ان کے فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے تمام دہشت گردوں کا اکٹھا کرنا، ان مجرموں کا NRO کا قانون پاس کرنا، تمام مارشل لا کے فوجی ڈکٹیٹر، ان کے فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، ان کے شاہی طبقہ کا ملکی آئین توڑنا، تمام قرضے معاف کرنا، ملک 2 لخت کرنا، 1 یونٹ کو توڑنا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی تعداد کا اضافہ کرنا، ان کے تمام معاشی معاشرتی دینی قتال کو جائز قرار دینا، عدلیہ کے مجرموں کے ان جرائم کو جائز قرار دینا، 23 کروڑ کسان مزدور سے ان باطل غاصب استحصالی مجرمانہ قوانین کو ریفرنڈم کے بغیر مارشل لا کے مجرموں، ان کے غیر آئینی سیاسی جماعتوں کے ممبران کا غیر آئینی قوانین کو 1973 کے آئین کا حصہ بنانا ایک جرم تھا، جرم ہے۔ 8 بڑے 18 چھوٹے جاگیردار ٹولہ کے 64 اور 36% انگریز کی بخشش کی ہوئی زمین پر انگریز کے ٹولہ کا قابض رہنا ملکی غداری ہے۔ ان کی زمین کو 70% کسانوں، ان کی تمام ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں، تجارتی اداروں کی ملکیتوں کو 49% مزدوروں، محنت کشوں، بے روزگاروں، علاج معالجہ سے محروم، سسک کر مرنے پر مجبور، تعلیم، تعلیمی اداروں، حکومتی ایوانوں اور اداروں سے محروم طبقہ میں برابری کی سطح پر تقسیم کرنا ایک دینی فریضہ ہے۔ پاکستان کے حکومتی ایوانوں پر منتخب ممبران کے ٹولہ کی بجائے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، گورنر جنرل، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف کی فوجی جمہوریت، اس کے فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے انگریز کے حکومتی ایوانوں، حکومتی اداروں کی سرکاری کلبوں کے شرابی، زانی، دہشت گردوں، NRO کے مجرموں، معاشی معاشرتی دینی قاتلوں کو حکومتی ایوانوں کی بجائے جیل بھیجنا، ان کی جائیدادیں ضبط کرنا، 23 کروڑ اہل وطن فرزندان اسلام تحریک لبیک کے ارکان کی دلی خواہش کے مطابق فوجی جمہوریت کی بجائے اسلامی جمہوریت کے نظام سلیکشن کے ذریعے منتخب نمائندگان کے سپرد نظام مملکت کرنے کا فریضہ ادا کرنا، حق حاکمیت، حق احتساب 23 کروڑ فرزندان اسلام کو دینا، پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شہر مدینہ بنانا ایک دینی طیب فریضہ ہے۔ یا اللہ اس طیب فریضہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔